نمبر 38، سیریل نمبر 38 کہ دھوکے اور فراڈ سے دستخط طلاق نامہ کے اوپر لے لینا. یعنی کسی نے اس طرح کیا کہ کوئی طلاق نامہ تیار کیا اور وہ آدمی جس سے کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا اور اس سے کہا اس کے اوپر آپ سائن کر لیں، انگوٹھا لگوا لیں. اس نے سائن کر دیا، انگوٹھا لگا دیا اور بعد میں اس کے سسرال بھیج دیا کہ آپ کے داماد نے آپ کی بچی کو طلاق دے دی. تو اس طرح طلاق واقع نہیں ہوگی جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے. تو طلاق کیسے ہو سکتی ہے؟ اور دھوکہ اور فراڈ کیا ہے اس کے ساتھ، تو ایسی صورت میں نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے جب تک کہ آدمی یعنی خود نہ لکھے اس کو، یا لکھے ہوئے کے اوپر سائن یا انگوٹھا لگاتے ہوئے اس کو پڑھ کے سنایا نہ جائے اور وہ سن کر راضی ہو کر یعنی طلاق دینے کے ارادے سے اس کے اوپر سائن یا انگوٹھا نہ کرے، اس وقت تک طلاق واقع نہیں ہوگی. تو اب نمبر جو ہے نمبر 39 یہ ہے کہ ہائی بلڈ پریشر، بعض لوگ یا شوگر ہائی ہوتا ہے بعضوں کا، اور آپے سے وہ باہر ہو جاتے ہیں بس اوقات غصے کی کیفیت میں حواس باختہ ہو جاتے ہیں اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی اس وقت میں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ بالکل یعنی اپنوں سے بے خبر ہو جاتے ہیں اور اپنے جو ہے والدین کی پہچان بھی اس وقت کھو بیٹھتے ہیں. ہر ایک کو گالم گلوچ وغیرہ اس طرح کے سلسلے، اور گر رہے ہیں دائیں بائیں ادھر ادھر ایک حواس باختہ ہو کر. بعد میں ان کو بہت کچھ یاد دلایا جاتا ہے، گویا وہ بھی ایک مدہوش کی کیفیت میں ہوتے ہیں. اور یہ عام طور پر غصہ ان کا شاید اتنا زیادہ نہ بھی ہو، لیکن بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے، شوگر ہائی ہونے کی وجہ سے بھی بس اوقات ان کی کیفیت بن جاتی ہے. تو اگر حواس باختہ ہو کر ایسی حالت میں اس نے طلاق دی کہ اس کو خود بھی پتہ نہیں، یاد نہیں ہے کس طرح کے کام کیے ہیں، تو طلاق واقع نہیں ہوگی. لیکن یہ چونکہ ایک بڑا نازک معاملہ ہے، اس میں وہ خود بھی اور وقت کے جو اس وقت کے حاضرین ہوتے ہیں ان کو بڑی ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اس پر گفتگو اور جو ہے گواہ بننا ہوتا ہے اس کے اوپر. نمبر 40 ہے کہ مسائل طلاق سے جہالت کوئی عذر نہیں ہے. بس اوقات کچھ لوگ ایسے کام کر لیتے ہیں، واقعی کہتے ہیں چونکہ ہم تو پڑھے لکھے لوگ نہیں، ہمیں تو نہیں پتا کہ اس طرح طلاقیں ہوتی ہیں، فلاں ہوتا ہے. تو یاد رکھیں فقہاء نے تصریح کی ہے کہ مسلم معاشرہ کے اندر رہتا وہ کم از کم آدمی یہ عذر پیش نہیں کر سکتا مسلم معاشرہ میں. تو مسلم معاشرہ کے اندر، مسلم ریاست کے اندر رہتے وہ کوئی آدمی کہے جی مجھے مسائل کا پتہ نہیں ہے، تو یہ اس کی اور زیادہ جو ہے یہ اس قسم کی گفتگو تو اس پر زجرن واقع ہونی چاہیے. یعنی اگر نہیں بھی واقع ہوتی تو زجرن واقع ہونی چاہیے. بات تو یہ ہے اس لیے کہ دارالاسلام میں مسلم معاشرہ میں رہتا ہوا یہ جاہل کیوں ہے؟ دنیا کی چیزوں سے کاموں سے جاہل نہیں ہے. اسلام اور اسلامی معاشرت اور یہ اسلامی تہذیب اور جو اصل سیکھنے کی چیز تھی حلال و حرام کے اور جائز و ناجائز کے اور پاکی ناپاکی کے جو بنیادی چیزیں تھیں، مسائل تھے، ان سے یہ بے خبر ہے. یہ تو اور زیادہ جرم ہے. نمبر 41 کبھی نفسیاتی مریض، یہ مسئلہ میں نے پہلے بھی ضمناً بیان کیا تھا، یہاں اصالتاً آ گیا ہے کہ کوئی مریض ہوتے ہیں اور سائیکالوجی قسم کے یا اس طرح کے جو ہیں وہ نفسیاتی ماہر امراض جو ہے ڈاکٹر ہیں ان سے علاج کرواتے ہیں، سرٹیفکیٹس بھی ان کے پاس ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ کبھی دکھاتے ہیں آ کے مفتی حضرات کو کہ دیکھیں جی ہم سے یہ طلاق کے واقعات ہوئے ہیں لیکن ہم تو باقاعدہ جو ہے میڈیسن استعمال کر رہے ہیں اور جو ہے نفسیاتی مریض ہیں. تو ایسے مریض جب وہ اگر خدا نخواستہ اس نے ایسا طلاق والا کام کیا ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ جس وقت یہ کام کیا تھا اس وقت اس کی کیفیت کیا تھی. اس وقت اگر کیفیت نارمل تھی، اس نے یہ کام کیا ہے تو پھر بالکل اس کی طلاق واقع ہو جائے گی. اور اس وقت اگر وہی کیفیت تھی جو عام طور پر ڈاکٹر اس کی بتاتا ہے اور واپے سے باہر تھا اور فلوج تھا وہ ذہنی اعتبار سے، تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی. نمبر 42 میں ہے کہ کلما اور کچھ جو ہے دیگر عادات شرط کا فرق. میں نے پیچھے شرط کا مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر ایک مرتبہ شرط آ جائے اور گزر جائے تو دوبارہ واقع نہیں ہوتی. میں نے جو ہیلہ بیان کیا طلاق بائنہ کے حوالے سے. لیکن کلما کا ایک لفظ ہے کہ کلما کے ساتھ اگر کسی نے طلاق دی ہے، اور کلما جو لفظ عربی میں اگر اردو میں اس کا ترجمہ دیکھیں تو جب کبھی، جب یا پھر جب کبھی، اس قسم کے لفظ. یعنی جب کبھی میں نے تجھ سے نکاح کیا
یا جب جب میں نے تجھ سے نکاح کیا تو تو مجھ پر طلاق، اس طرح کے لفظ کہے تو اب اس عورت سے جب بھی شادی کرے گا طلاق واقع ہوگا، جب بھی شادی کرے گا طلاق واقع ہوگی، جب بھی شادی کرے گا طلاق واقع ہوگی. اور یہ اب ساری زندگی اس کے ساتھ یہی معاملہ رہے گا، یہی معاملہ رہے گا. اور جب 3 مرتبہ کی تو پھر تو معاملہ ہی کچھ اور بن گیا، اب تو بالکل مغلظ ہو گئی. تو اس لیے کلما اتنا خطرناک لفظ ہے کہ یہ بار بار شرط کو واپس لا رہا ہوتا ہے. البتہ نمبر اگر دیکھیں جی نمبر 43 جو ہے، اگر اس میں 43 نمبر میں دیکھیں تو وہاں ایک نکاح فضولی کا مسئلہ ہے کہ اگر اسی عورت کے ساتھ اس کا نکاح کرنا ضروری ہو گیا تو بعض فقہاء نے یہاں بھی ایک ہیلہ لکھا ہے نکاح فضولی کا کہ یہ خاموش رہے اور ایک اور آدمی اس کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے جا کے اس کی طرف سے ایجاب قبول کروا لے، اس عورت کے ساتھ کر لے، اور پھر اس عورت کو لا کے اس کی بیوی کے طور پر جو ہے اس کے پاس چھوڑ دے اور یہ زبان سے کچھ بھی نہ کہے، بس اس کو اپنی بیوی بنا لے. تو اس صورت میں بچت ہو سکتی ہے. یہ بعضوں نے ہیلہ بتایا اس حوالے سے، یہ نکاح فضولی کا ہیلہ ہے. اور پھر اس کے بعد نمبر 44 میں ہے طلاق فضولی. کیا مطلب؟ ایک شخص نے دوسرے کی طرف سے طلاق دے دی کسی عورت کو کہ میں تیرے شوہر کی طرف سے تجھے طلاق دیتا ہوں، تو یہ شوہر کے قبول کرنے پر موقوف ہوگا. شوہر نے قبول کیا تو طلاق ہوگی، شوہر نے قبول نہ کیا تو اس کے یہ لفظ رد ہو جائیں گے. فضولی کہتے ہیں درمیانے تیسرے آدمی کو، ثالث پارٹی کو، تھرڈ پارٹی کو. تو اس کی بات کب معتبر ہوگی؟ جب تک یہ اصل آدمی جو ہے قبول نہ کرے. جیسے میں نے کہا نکاح فضولی، ایسے طلاق فضولی، تو یہ دونوں کے اندر یہ مسئلہ ہوگا، اصل آدمی کی بات معتبر ہوگی. نمبر 44 3 طلاق بہر صورت واقع ہوں گی. 3 طلاقوں کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ چاہے اگر 3 شرط کے ساتھ طلاق یا تجھے طلاق چاہے وہ ایک وقت میں یا کئی وقتوں میں، کئی مہینوں میں، کئی سالوں میں 3 پوری ہو جائیں تو 3 ہی واقع ہوتی ہیں، 3 ایک نہیں ہوتی. عقل اور نقل، شریعت اور عقل سب کا تقاضا یہی ہے، اور حیا اور احتیاط اور عرف و عادت ہر لحاظ سے اس کا تقاضا یہی ہے. اسی طرح نمبر 45 ایک مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ آج کی دنیا میں زیادہ سامنے آتا ہے کہ جب پاکستان کا کوئی آدمی باہر جاتا ہے مختلف ممالک میں، خاص کر امریکہ وغیرہ یورپین کنٹریز کے اندر، تو وہاں آپ کو پتہ ہے عیسائی دنیا کے اندر اور دوسری شادی ان کے ہاں گویا منع ہے ہر لحاظ سے، مذہباً یا قانوناً جس طرح بھی. تو اب اگر پہلے سے کسی کوئی آدمی شادی شدہ ہے تو اس سے پہلے وہ طلاق نامہ وہ لیتے ہیں، خاص کر نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے وہاں کی کسی عورت سے اگر وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو اب ایسی صورت میں وہ طلاق نامہ پیش کرنا ہوتا ہے اس کو. تو اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہاں طلاق نامہ فرضی بنا لیتے ہیں، جعلی بنا لیتے ہیں، یعنی خود وہ نہیں لکھواتے بلکہ کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ اس طرح کا معاملہ ہے تو دوسرا ان کی طرف سے بنا لیتا ہے طلاق نامہ. اور 3 قسم کے نوٹس ہوتے ہیں، گویا 3 طلاقوں کے لیے اعتبار سے ہوتے ہیں وہ، اور اس میں سائن بھی دوسرا ہی کر لیتا ہے، جعلی، سارا کچھ جعلی ہوتا ہے اس میں. اور یہ لے کے چلے جاتے ہیں وہاں پر، وہاں عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو عدالت میں وہ پوچھنے والے پھر وہ دیکھتے ہیں ان طلاق ناموں کو، اور پھر ان کی وہاں پر شادی اور نیشنلٹی کے سلسلے ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں دیکھا جائے تو آیا اس کی شرعی کیا پوزیشن ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر جعلی طلاق نامہ اس نے تیار کروایا ہے تو اس کو چاہیے کہ پہلے 2 گواہ بنا لے اس کے اوپر، 2 گواہ، کہ 2 گواہوں کی صورت میں وہ جعلی طلاق نامہ کہ جن کے علم میں ہو کہ یہ فرضی اور جعلی طلاق نامہ بنوا رہا ہے، تو اس صورت میں فقہا کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کی طلاق نہیں ہوگی، تو وہ اپنے طور پر کر لیں، تو اس ترتیب سے طلاق واقع نہیں ہوگی. لیکن اگر اس نے 2 گواہ نہیں بنائے اور چپکے سے اسی طرح جا کے اپنا ایک جعلی طلاق نامہ لکھوا لیا تو تحریر کروانے کے ساتھ ہی اس کی جتنی طلاقیں اس میں لکھی ہیں واقع ہو جائیں گی. اب شرط یہ ہے یہ دوسری میں واقع ہونے کے لیے کہ یہ طلاق نامہ اس کے حکم سے تیار کیا گیا ہو، چاہے جعلی اپنے طور پر کر رہا تھا، جتنی طلاقیں لکھی ہیں واقع ہو جائیں گی اس کے حکم سے اگر لکھی گئی ہیں. ایک شرط. دوسری شرط پھر یہ ہے یا پھر اس پر اس نے لکھنے والے نے پڑھ کر اس کو سنایا اور اس پر اس کے سائن لیے تو بس دونوں صورتوں میں طلاق ہو جائے گی. اس لیے اگر ایسی مجبوری پیش بھی آ جائے تو پھر 2 آدمی گواہ بنا لے جن کو بتا دے کہ میں ایک اس طرح کی حرکت کرنے لگا ہوں، فرضی جعلی اس قسم کا جو ہے وہ بنا لے، تو پھر اس میں بچت ہے، گنجائش ہے.
اچھا یہ تو ہو گیا اصل مسئلہ. اب یہاں پر یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے طلاق نامہ کسی کو لکھنے کا کہا نا، کسی کو اپنے طور پر بغیر گواہ بنائے کچھ بھی، تو اسے کہا بھائی لکھ میری بیوی کو 3 طلاقیں لکھ دے، میری بیوی کو 3 طلاقیں میری طرف سے لکھ دے. تو اس نے کہا نہیں لکھتا. تو اب اس نے چونکہ اپنی طرف سے ترقی لکھوائی دی، اپنی طرف سے تو نکال دی، اس نے فائر تو کر دی ہے، تو اس کی بیوی کو طلاقیں واقعی ہو جائیں گی اگرچہ وہ نہ بھی لکھے. یہ بھی فقہاء نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے. تو یہ مسئلہ نمبر جو ہے آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیا ہے. مسئلہ نمبر 45 ہے. مسئلہ نمبر 46 وہ یہ ہے کہ مولا آج کل اگرچہ اس کے سلسلے نہیں ہیں، تو وہ یہ ہے کہ مولا اگر وہ اپنے لونڈی پر، ایسی لونڈی جو کسی دوسرے کی بیوی ہے، منکوحہ ہے، اس پر طلاق واقع نہیں کر سکتا اگرچہ اس کی ذات کا مالک ہے. وما ملکت ایمانکم قرآن کہہ رہا ہے، لیکن پھر بھی اس پر طلاق واقع نہیں کر سکتا. طلاق اس کا شوہر یعنی جو ہے وہی واقع کر سکے گا، مولا طلاق واقع نہیں کر سکتا. تو یہ نمبر جو ہے 46 ہو گیا. اور نمبر 47 جو ہے، نمبر 47 وہ یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے یعنی 47 یہ ہے کہ زانیہ عورت کو طلاق دینا. یعنی اگر ایک عورت، ایک شخص اس کی بیوی اگر بدکار ہے اور بدکاری سامنے آ چکی ہے تو پھر کیا کرے؟ تو شوہر کو اختیار ہے کہ وہ جس ترتیب سے چلے، یہاں پر جس ترتیب سے چلے، رکھنا چاہے تو رکھ بھی سکتا ہے، اور اگر اس کو طلاق دینا چاہے تو طلاق بھی دے سکتا ہے. ہاں اگر اس کی اصلاح کی مستقبل میں گنجائش ہے تو اس کی اصلاح کرے، طلاق نہ دے. زیادہ بہتر بات یہی ہے کہ اس سے یہ غلطی ہو گئی اور یہ ساری چیزیں. ابو داؤد کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ ایک شخص نے آ کے اس طرح کہا تھا کہ اس نے اس طرح کیا گھر والی کے بارے میں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا پھر طلاق دے دو. مطلب آپ شاید یہ گلہ کر رہے ہو. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا طلاق دے دو. تو اس نے کہا جی مجھے تو اس سے بہت زیادہ محبت ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا پھر رکھ لو. پھر جو ہے اور علامہ شامی نے در مختار کے اندر جو ہے، وہ در مختار والے نے بھی اور علامہ شامی نے بھی رد مختار کے اندر بھی اس کو بیان کیا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس شخص کی پھر یہ ذمہ داری بھی ہے کہ اس کو آئندہ اس طرح کے فعل سے روکے اور اس کی اصلاح کرے، وگرنہ یہ شخص دیوس قرار پائے گا، دیوس قرار پائے گا. تو یہ نمبر 48 ہو گیا. اور نمبر 49 اگر ہم دیکھیں تو نمبر 49 یہ ہے کہ والدین کے کہنے پر آیا طلاق دے سکتے نہیں دے سکتا. لوگ روایت پیش کرتے ہیں کہ والدین سارا مال خرچ کرنے کا کہیں تو سارا مال خرچ کر دے، اور اگر طلاق کہیں تو طلاق دے دے. نہیں، اس میں بات یہ ہے کہ 2 صورتیں ہیں. اگر وہ بغیر کسی شرعی وجہ اور بغیر کسی معقول وجہ کے کہہ رہے ہیں تو پھر ایسی صورت میں تو ان کی یہ بات نہیں مانی جائے گی. یہ بات غلط ہے کہ ان کی خوشی کے لیے کسی کی زندگی کو برباد کر دیا جائے. نہیں ہے اس طرح کی کوئی گنجائش بھی. وہ جو واقع پیش کرتے ہیں تو صحابہ جیسا ایمان بھی لائے نا، اس طرح کے والدین کا ایمان بھی لائیں. وہ کیا وجہ تھی اور کیا معاملات تھے وہ اس روایت کے اندر ساری بات موجود ہے. باقی اگر انہوں نے کوئی خاص وجہ بتا رہے ہیں، کوئی شرعی واقعی طلاق دینے کی کوئی وجہ پائی جا رہی ہے اور مسلسل پائی جا رہی ہے تو پھر ایسی صورت میں طلاق دی جا سکتی ہے. بہرحال اب خاوند کو یہ چاہیے کہ بسا اوقات وہ اپنے والدین کی خاطر بیوی کے حقوق ضائع کرتا ہے اور بسا اوقات بیوی کے کہنے پر والدین سے لڑتا اور جھگڑتا رہتا ہے. یہ دونوں باتیں غلط ہیں. دونوں کے حقوق اپنی جگہ ہیں. بیوی کے حقوق ادا کرتے ہوئے والدین سے ٹکراؤ یا والدین کو حقوق ادا کرتے ہوئے بیوی سے پر ظلم زیادتی، یہ دونوں چیزیں اسلام میں جائز نہیں ہیں، غلط ہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اور یہ نمبر 50 ایک مسئلہ عام طور پر یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ اگر کچھ اور مرد اور عورت کے درمیان میں کافی جو ہے وہ زمانہ گزر گیا کہ یہ دور رہے، چاہے یہ ایک گھر میں رہتا وہ دور رہے، ناچاکی کی وجہ سے، خفگی کی وجہ سے، ناراضگی کی وجہ سے، ایسا بھی ہوتا ہے. لوگ 3-4 سال تک جو ہے ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی جو ہے وہ بالکل دور ہوتے ہیں، اور بسا اوقات وہ باہر گیا کمانے کے لیے تو 5 سال باہر ہوتا ہے. کیا ایسی صورت میں جدائی تو نہیں پڑ جاتی درمیان میں؟ تو جواب یہ ہے کہ جب تک جدائی کے جو سلسلے ہیں وہ جب تک نہیں ہوں گے، طلاق وغیرہ تفریق یہ چیزیں، اس وقت تک محض جدا رہنے سے، چاہے ایک چار دیواری میں رہیں یا دور دراز ممالک کے اندر رہیں، محض اتفاقی جدائی سے یا پروگرامی جدائی سے کچھ بھی ہو، اس طرح نکاح نہیں ٹوٹتا اور نہ یہ ایک دوسرے کے غیر ہوتے ہیں. نمبر 51 لعان کا مطلب.
لیان کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کو اپنی بیوی کے حوالے سے بدکاری کے سلسلے سامنے آ گئے، لیکن اس کے پاس گواہ نہیں ہے کہ وہ 4 گواہ پیش کر سکے، تو اس نے پھر بھی قاضی کے پاس دعویٰ دائر کر دیا، تو ایسے تو نہیں ہے حد قذف لگاتے ہوئے اس کے اوپر جو ہے ایسی کوڑے لگائیں گے، بیوی کے حوالے سے اس نے بات کی ہے، لیکن چونکہ گواہ نہیں اس کے پاس، تو پھر ان دونوں کو بیوی نے بھی آ کے کھڑی ہوگی، تو عدالت میں پھر آمنے سامنے کھڑا کر کے ان کا لیان کروایا جاتا ہے۔ لیان کا مطلب لعنت کرنا، تو مطلب خاوند بھی کہتا ہے کہ میں سچا ہوں، اگر جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت، اور ادھر سے وہ بھی کہتی ہے کہ نہیں یہ سچا نہیں جھوٹا ہے، اگر سچا ہو تو مجھ پر جو ہے اللہ کا غضب ہو۔ 5ویں مرتبہ یہ عورت غضب کا لفظ استعمال کرتی ہے، اور وہ خاوند جو ہے 5ویں مرتبہ لعنت کا لفظ استعمال کرتا ہے، تو یہ اس کے بعد لیان ہو جاتا ہے، اور لیان کرنے کے بعد پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ طلاق دے دو، طلاق دے دے تو طلاق بائن ہوتی ہے، اگر طلاق نہ دے تو پھر قاضی خود تفریق کرتے ہیں، اور یہ تفریق بائن کے قائم مقام ہوتی ہے، جدائی پکی ہو جاتی ہے ان کے درمیان میں، اور یہ جدائی پھر اتنی پکی بھی ہو جاتی ہے کہ دوبارہ خاوند نکاح اگر یہ شخص نکاح کرنا چاہے تو یہ جب تک اپنے کو جھٹلائے گا نہیں کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، اس وقت تک یہ نکاح نہیں کر سکتا اس کے ساتھ۔ آج جھٹلا دے تو پھر اس کے بعد ان کا دوبارہ سے نکاح کروایا جا سکتا ہے۔ یہ ہے لیان کا مسئلہ۔ 52 یہ ہے ایلا۔ ایلا کا مطلب یہی ہے کہ ایک شخص وہ یہ کہہ دے کہ میں اگر 4 مہینے یا 4 مہینوں سے زیادہ مدت نقل کرے بیان کرے، یا کہہ دے ساری زندگی یعنی تیرا قرب حاصل نہیں کروں گا اور میلاب یہ سلسلے نہیں ہوں گے، تو پھر ایسی صورت میں اگر اس نے 4 مہینے یا سے زیادہ گزار دیا تو 4 مہینے گزرتے ہی آٹومیٹک اس سے جدا ہو جائے گی، اور ایک طلاق پڑ جائے گی، جدائی ان کی ہو جائے گی، تو ایک طلاق بائن کی جدائی ان کے درمیان ہو جائے گی۔ اور اگر یہ 4 مہینے کے اندر لوٹ آیا اور بیوی بنا لیا تو پھر یہ قسم اس کی جو ہے ختم، اور یہ قسم کا کفارہ دے دے گا۔ یہ ہے ایلا کا مسئلہ، لیکن اس میں 4 مہینے کا فکر خاص ہے، 4 مہینے یا اس سے زیادہ کا، کم میں ایلا نہیں ہوتا۔ نمبر 53 جو ہے خیار بلوغ۔ خیار بلوغ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی لڑکی اس کا نکاح، یا لڑکے کا خاص طور پر لڑکی کا نکاح اگر بچپن میں کروا دیا گیا تو اس کا نکاح ہو جاتا ہے، البتہ جب وہ بالغ ہوتی ہے تو اس کو اپنے نکاح توڑنے کا حق حاصل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تو اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر باپ نے کروایا ہو یا دادے نے کروایا ہو، اور باپ اور دادا نے اپنا ذاتی مفاد سامنے نہ رکھا ہو بلکہ اسی کا مفاد سامنے رکھا ہو یا اجتماعی مفاد، اور اس صورت میں پھر اس کو بالغ ہوتے وقت یہ حق حاصل نہیں ہے کہ نکاح کو توڑ سکے، تو اب ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے ہاں اگر باپ اور دادا کے علاوہ کسی نے کروایا ہے تو پھر اس کو اختیار حاصل ہوتا ہے، اگر باپ دادا نے اپنے ذاتی مفاد کے تحت کروایا ہے تو پھر بھی اس کو حق حاصل ہوتا ہے کہ بالغ ہوتا ہے وہ فوراً جو ہے یہ نکاح میں نہ کر دے۔ اور اس کے بعد نمبر 54 کا مسئلہ یہ ہے کہ کف کا مسئلہ، کہ یعنی لڑکی اور لڑکے کا جو سلسلہ خاندانی اور کچھ اور مالی پوزیشن یا دینداری کی پوزیشن، یہ کئی قسم کے کف برابری کو کہتے ہیں۔ کف یعنی لڑکی جو ہے وہ لڑکے سے لڑکا جو ہے وہ لڑکی کے برابر ہونا چاہیے، اس سے اوپر ہونا چاہیے ان چیزوں میں، دنیاوی ان چیزوں میں، دینداری میں، معاشی سلسلوں میں، خاندان کے حسب و نسب میں، ان چیزوں میں، اور معاشرتی پہچان میں۔ اگر وہ کم ہوا تو پھر یہ لڑکی کے خاندان کے لیے آر اور خار کے سلسلے ہوتے ہیں، تو شریعت نے اس کا اعتبار کیا ہے، اگرچہ شریعت میں تقوی اصل چیز ہے، معیار فضیلت وہی ہے، سورہ حجرات نے بیان کیا، آپ علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں بیان کیا، تاہم چونکہ یہاں رشتے لین دین میں خاندانی سلسلوں کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اور اس کا لحاظ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے شریعت نے یہاں پر عرف کے لحاظ سے اس کا لحاظ کیا ہے کہ لڑکا جو ہے لڑکی سے اعلیٰ درجے کا ہو یا پھر اس کے برابر ہو، اس ترتیب سے، یہ نہ کہ لڑکی اس سے بہت اعلیٰ ہو، یعنی لڑکی جو ہے ایک خاص دیندار عالمہ ہوا اور وہ لڑکا بالکل ان پڑھ جاہل وغیرہ نکما اس قسم کا آدمی ہے، یا لڑکی جو ہے اعلیٰ خاندان کی اور لڑکا بالکل جو ہے ان خاندانوں میں سے جن کو عام طور پر معاشرے میں لوگ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے عام طور پر اس طرح کی، تو پھر ایسی صورت میں لڑکی کا باپ راضی ہونا ضروری ہے۔ اگر لڑکی کا باپ راضی نہ ہوا تو پھر اگر اس نے نکاح اپنے طور پر کیا لڑکی نے تو اس کا نکاح باطل شمار ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔
تو اگرچہ عاقلہ بالغہ لڑکے لڑکی کو اپنا اختیار نکاح کرنے کا خود ہوتا ہے، لیکن شرافت کا اور اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اپنے خاندان کو اپنے والدین کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ لیکن کسی نے اگر وہ بار بار سے کر دیا ہے تو پھر کف کا برابر ہونا ضروری ہے، کف کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اب اسی وجہ سے سیدہ کا جو مسئلہ ہے، سیدہ لڑکی کا غیر سید سے نکاح عالم سے ہو تو علماء اس پر نکیر نہیں کرتے، ٹھیک ہے، عالم جو ہے وہ کسی قوم کا بھی ہو، عالم کا ایک درجہ اور فضیلت ان پر بلند ہے اس لحاظ سے، اور اگر قریشی ہے تو پھر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا۔ لیکن جب عالم بھی نہ ہو، قریشی بھی نہ ہو پھر لڑکا، تو ایسی صورت میں وہ لڑکا پھر لڑکی کا والد ہونا، راضی ہونا ضروری ہے۔ اگر لڑکی کا والد راضی ہے تو پھر بھی ہو جائے گا سلسلہ، ٹھیک ہے۔ اگر لڑکی کا والد راضی نہیں ہے تو ایسی صورت میں نکاح پر آبجیکشن کرنے کی وجہ سے نکاح اس کا ختم شمار ہوگا۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے اس لحاظ سے۔ یہ ہو گیا۔